امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے چوتھے بڑے امام گزرے ہیں. گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے, کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, اور وہ اپنے مونچھوں پہ تیل لگا کے درس دینے آتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت کے پیٹ میں 3 دن سے روٹی نہیں ہے, اور لوگوں کی نگاہ بھی نہیں ہوتی کہ بزرگوں کو, علماء کو, امام کو دیکھ کے چہرے سے اندازہ کرے حضرت طبیعت ٹھیک ہے, کھانا آپ نے کھایا ہے, تھوڑا تکلف کرے. نہیں, سانو تو کام نماز ہے, مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے, تھی پہنچے نہیں ٹائم سے. اس کی لیٹ اور ان لیٹ کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے اس بیچارے کو کیا مجبوری ہے. اس کا کبھی حال پوچھا کہ سب خیریت ہے, ہمارے لیے کوئی خدمت ہے؟ کبھی 150 ہدیہ دے دیا, کوئی تحفہ دے دیا, کھانا پکا تو چلو امام صاحب کے گھر بھی بھیجتے ہیں. نہیں, بے پرواہ. اور یہ تنخواہ دیتے ہیں جی, آپ پہ گزارا کرنا, بڑی تنخواہ دیتے ہیں آپ, 1200 سے دے کے احسان جتاتے ہیں, اور خود گزارا 12,000 میں نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کے نبی کے وارث ہیں. جیسے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار کر لیا, یہ اسی کے وارث ہیں. یہ بھوکے رہ کے اللہ کے دین کا علم اٹھا کے رکھیں گے, بھلے امریکہ ہو, یورپ ہو, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, کشمیر ہو, دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے دین کا پرچم بلند کر کے رکھیں گے. اسی پر اللہ تبارک و تعالی ان کی دل کو سکون عطا فرماتے ہیں. سب سے زیادہ پرسکون یہی لوگ ہیں, سب سے زیادہ اطمینان کی دعا انہی کو اللہ نے دی ہے. اب امام احمد بن حنبل کے گھر میں 3 دن کا فاقہ. 3 دن کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت زور کی نماز پڑھنے گئے ہوئے, دروازہ کھٹکھٹایا. اب گھر والی نے دروازہ کھولا, جی, کہا یہ کھانا لے لو. ایک دسترخوان کھانا, تباہ کھانا دیا, وہ کھانا کا وصول کر لیا, دروازہ بند کر دیا. اب انتظار میں کہ امام آئیں گے, چلو یہ اللہ نے بھیج دیا, کھانا آ گیا. اب جیسے امام آئے, ان دسترخوان خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ کوئی کھانا آیا گھر میں؟ کہا ہاں, یہ کوئی کھانا دے گیا, یہ دیکھیں خوبصورت لذیذ کھانا نظر آ رہا ہے. کہا بسم اللہ کیجئے. آپ نے دیکھا, اللہ اکبر, بخاری شریف کی حدیث ہے, اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ اللہ کے نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے. آنکھ میری اور تیری آنکھ ایک جیسی لگتی ہے, لیکن ولی کی آنکھ ولی جانتا ہے. بلی کی آنکھ اور شیر کی آنکھ ایک جیسی لگتی ہے, بلی اور شیر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے. ایک گلی کوچوں کا آوارہ جانور اور ایک جنگل کا بادشاہ. آج جو کہتے جی اللہ کے ولیاں, یار اللہ کے ولی ساڈے جی تو ہوندے نے, کی ہمیں سیر چڑھا رکھا ہے. اور نہیں, جس طرح بلی اور شیر میں اللہ نے فرق رکھا, ایسے ہم میں اور اللہ کے ولیوں میں بھی فرق رکھا. اللہ اپنی نور کی آنکھ ان کے دل کو دیتے ہیں, وہ نور کی آنکھ سے وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. آپ نے دیکھا, کہا کہ بھلی مانس اس کھانے کو دفنا دے, یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں, 3 دن کا فاقہ ہے, اور فاقے کے بعد تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے, اور آپ یہ اتنا لذیذ کھانا منع کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں, اللہ کی بندی, اس کھانے کو دفنا دے, مٹی میں دفنا دے. اب تابع دار اللہ کی بندیاں تھیں, اور آج کے زمانے کی تو نہیں کھانا, میں تو کھاوا نا, تو نہ کھاؤ میں کھانی. یہ ہوتا ہے نا آج. تو یہاں تو امریکن سے اپنا بیل خود ہی بھرو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دفنا دیا, وہ بھی بھوکی. اب تھوڑی دیر گزری, امام نے کہا کہ بھلی ماں جہاں تم نے دفنا وہاں سے مٹی ہٹا کے ذرا دیکھ. مٹی ہٹا کے دیکھا تو سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں. کوئی کھانا وانا نہیں, سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں. کہا کہ ہے یہ کیا؟ کہا کہ اللہ کی بندی, میں نے تجھے کھانا کھانے سے منع نہیں کیا تھا, سانپ اور بچھو کھانے سے منع کیا تھا. یہ ظلم کا کھانا تھا, یہ ظلم کی آمدنی تھی, جس آمدنی کی حقیقت سانپ اور بچھو تھے. جیسے خود احادیث میں آتا ہے کہ جو کسی کا ظلم کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ جہنم کی انگارے اپنے اندر بھرتا ہے, سانپ اور بچھو اپنے پیٹ کے اندر بھرتا ہے. یہ سانپ اور بچھو تھے جس کے کھانے سے میں نے تجھے منع کیا.